بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی ڈیفنس چیف کا خطرناک اعلان۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ اب کی جنگ پچھلی تمام جنگوں سے زیادہ خوفناک ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ لڑائی زمین پر بھی ہوگی، فضاؤں میں بھی اور سمندر میں بھی۔ سائبر حملوں اور خلائی جنگ کا اعلان کر کے انہوں نے خطرناک باب کھول دیا۔ انیل چوہان نے بھارتی عوام سے کہا کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہ بیان بھارت کی جنگی تیاریوں اور خطے کے مستقبل پر سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سائبر اور خلائی جنگ میں اسرائیل کا کردار۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی سائبر اور اسپیس وار کی صلاحیت دراصل اسرائیل کی مدد سے ممکن ہے۔ سائبر حملوں میں دشمن کے پورے ملک کو بلیک آؤٹ کرنا، سسٹمز ہیک کرنا اور ایئر ڈیفنس تباہ کرنا شامل ہے۔ سیٹلائٹ گرانے کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے تاکہ پاکستان کے دفاعی نظام کو مفلوج کیا جا سکے۔ یہ ایک نیا اور خطرناک محاذ ہے جس کے بغیر بھارت یہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی چین اور روس کے ساتھ شراکت داری اس خطرے کا اہم جواب سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان کا خفیہ سائبر وار آپریشن۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کے خلاف حملوں سے قبل خفیہ سائبر وار کی۔ بھارتی ایئر بیس کے کنٹرول ٹاورز جام کر دیے گئے، جبکہ اسکرینز بلیک کر دی گئیں اور گھوسٹ امیجز سامنے آئے۔ اس دوران پاکستان نے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا، جو بھارت کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ یہ کارروائی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستانی ایئر فورس صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ 2019 کے بعد ایک بار پھر پاکستان نے عملی جواب دے کر دشمن کو حیران کر دیا۔ امریکہ، بھارت اور خطے کا بگڑتا منظرنامہ۔ بھارت نے امریکہ کے خلاف پوسٹل سروس بند کر دی ہے اور کئی ممالک اس فیصلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ اقدام اس بات کا اعلان ہے کہ بھارت نے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود بھارت نے روسی تیل لینے کا دو ٹوک اعلان کر دیا ہے۔ اس صورتحال نے خطے کو ایک نئے عالمی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جنگ خطے کو تباہ کر دے گی، لیکن اگر دشمن حملہ کرے گا تو جواب ضرور ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یورپ کے طے کردہ کسی بھی فارمولے کی حمایت کریں گے، لیکن کوئی ذاتی گارنٹی نہیں دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے یا آرٹیکل 5 کے نفاذ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بیان سے یورپ اور یوکرین کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر نئے تنازعات کو جنم دے سکتی ہے۔ یورپ کا یوکرین کی حمایت میں نیٹو کی شمولیت پر زور۔ یورپی رہنماؤں نے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے اور آرٹیکل 5 کے تحت سیکیورٹی گارنٹی دینے پر زور دیا۔ برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عمل سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یورپی رہنما یوکرین کی حمایت میں فوجی اور مالی امداد بڑھانے کے لیے تیار ہیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے انکار نے یورپ کو اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تنازعہ یورپ اور روس کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ روس کی یوکرین پر حملوں کی تیاری اور عالمی خدشات۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاریوں کا اشارہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی گارنٹی سے دستبرداری کے بعد روس کو مزید جارحیت کا موقع مل سکتا ہے۔ یورپی شہر جیسے لندن، پیرس اور میونخ کو نشانہ بنانے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ روس کے 6000 نیوکلیر وار ہیڈ کی موجودگی عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ یوکرین کے خلاف ممکنہ حملوں سے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے روس کی حمایت۔ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون بڑھ رہا ہے، جس میں S-400 اور Su-35 لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فراہمی شامل ہے۔ ایران کے نئے صدر کے انتخابات کے بعد روس ایران کو مضبوط بنانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ اقدام اسرائیل اور مغربی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران کے ڈرونز اور میزائل پروگرام روس کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ بن رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں اس اتحاد کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں۔
یوکرین کے آپریشن اسپائڈر ویب سے روس کو بھاری نقصان۔ یوکرین کے آپریشن اسپائڈر ویب نے روس کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس ڈرون حملے کو یوکرین کی فوجی انٹیلیجنس نے اب تک کا سب سے پیچیدہ آپریشن قرار دیا ہے۔ یہ حملہ روس اور یوکرین کو پیغام دیتا ہے کہ یوکرین کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ یورپی ممالک نے یوکرین کی اس کارروائی کی حمایت کی ہے۔ یہ آپریشن مستقبل کی جنگوں میں ٹیکنالوجی کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ چین کا بھارت پر آبی حملہ۔ چین نے تبت میں یارلنگ زنبو دریا پر دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی ڈیم بنانے کا آغاز کر دیا، جو بھارت کے پانی کے بہاؤ کو 85% تک کم کر سکتا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چین اسے سفارتی دباؤ کے لیے استعمال کرے گا۔ نئی دہلی اپنے ڈیم منصوبوں کو تیز کرنے پر مجبور ہے۔ مقامی آبادی کی مزاحمت کے باعث بھارت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں آبی تنازعات کو بڑھا سکتی ہے۔ بھارت کا انڈس واٹر ٹریٹی سے پیچھے ہٹنا۔ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے قبل آگاہ نہیں کیا۔ بعد میں چین کے دباؤ پر بھارت نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ڈیمز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ آبی تنازعہ خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ہنگامی میٹنگ۔ بھارتی وزیراعظم نے نئی دہلی میں چین کے آبی ڈیم منصوبے پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چین پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ بھارت اپنے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر تیز کرنے کی کوششوں میں ہے۔ مقامی لوگوں کی مزاحمت اس منصوبے کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ خطے میں جغرافیائی سیاست مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ چین کا بھارت پر ٹیکنالوجی پابندیوں کا فیصلہ۔ چین نے بھارت کو اہم ٹیکنالوجی کی منتقلی پر پابندی کو مزید بڑھا دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پابندی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن چین نے اس کی تردید کر دی۔ یہ فیصلہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ چین کی یہ پالیسی بھارت کی تکنیکی ترقی کو روک سکتی ہے۔ خطے میں چین کی بالادستی واضح ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے پیوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات نہ ہونے کی صورت میں نتائج سے خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے دو طرفہ ملاقات میں روسی اور یوکرینی صدروں کی شرکت کے حوالے سے شک کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پیوٹن اور زیلنسکی دو طرفہ ملاقات میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا یقین ہے کہ ہم اس تنازع کو سلجھا لیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے، لیکن نہیں معلوم کہ وہ ملیں گے یا نہیں۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اسرائیل جنگ بندی کرے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فوری جنگ بندی کرے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ لبنان کی خود مختاری صرف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ نعیم قاسم نے لبنانی حکومت سے کہا کہ وہ اسرائیل کو 2024 کے جنگ بندی معاہدے کی تکمیل کو یقینی بنانے کو کہے۔ نیتن یاہو کو یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ اسرائیلی فوجی سربراہ یال زمیر نے کہا ہے کہ غزہ میں توسیع فوجی آپریشن سے یرغمالیوں کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کو یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حیفا میں ایک بحری اڈے کے دورے کے دوران اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے ایک معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ فوجی معاہدے کے لیے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اور اب یہ معاملہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ پیوٹن اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، جوہری پروگرام کے مستقبل پر بات چیت۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی، ایسے وقت میں جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایران پر دوبارہ اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یورپی طاقتوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران یورینیم کی افزودگی محدود کرنے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون بحال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ سنیپ بیک میکانزم کے تحت پرانی پابندیاں دوبارہ نافذ کر سکتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر
ووٹنگ کروانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے مطابق 8 ستمبر کو باقاعدہ طور پر ووٹنگ کی درخواست پیش کی جائے گی تاکہ پارلیمانی ارکان حکومت پر اعتماد کی تجدید کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، مزید دیہات زیریاب، لوگوں کی نقل مکانی۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب پیدا ہو گیا، جس سے مزید درجنوں دیہات متاثر ہو گئے۔ فلڈ کاسٹنگ ذرائع کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کی آمد 1,04,664 کیوسک جبکہ اخراج 98,353 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کم جونگ ان سے ملاقات کی خواہش، جنوبی کوریا میں امریکی زمین لینے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ رواں سال شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے دوبارہ ملاقات کے خواہاں ہیں تاکہ اپنی پہلی مدت صدارت میں ناکام ہونے والی ایٹمی مذاکراتی کوششوں کو زندگی دی جا سکے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ NDMA کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال اور قصور میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، ننکانہ صاحب اور پاک پتن میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال سمیت ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی صورتحال کی بھی توقع ہے، جبکہ مونسون کا موجودہ دباؤ 10 ستمبر تک رہے گا۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی مصنوعات پر عائد اضافی امریکی ٹیرف آج سے لاگو ہو جائے گا اور امریکہ نے بھارت پر ٹیرف آج سے نافذ العمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی محصولات میں فوری ریلیف یا تاخیر کی کوئی امید نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔